بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک وہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات میں سب سے پہلے کس بدبخت نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجر ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں ایک اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت کے قوانین شریعت ہماری آج کی قوانین شریعت سے بالکل مختلف تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی کی شادی پہلے حمل میں پیدا ہونے والے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل میں پیدا ہونے والے آپس میں بہن بھائی کہلاتے تھے۔ پھر اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابیل اور حابیل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابیل کی بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑے ہو کر جوان ہوئے اور ان کی شادی کا وقت آیا تو قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو بالکل خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ ناظرین محترم، یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہوگی وہی شخص اقلیمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ پیارے دوستوں، قابیل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حابیل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو کہ شفقت اور محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابیل نے ایک ردی گٹھرا اٹھا کر جو کہ اس کے کھیت سے نکلا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے ایک آگ اتری اور اس نے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابیل کہنے لگا کہ ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے لیے دعا کی ہے، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ ناظرین گرامی، پھر اسی واقعے کے بعد قابیل نے حضرت حابیل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت حابیل علیہ السلام قابیل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا کہ اگر تم مجھے نقصان پہنچاؤ گے تو میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز تم میرے گناہ کے ساتھ آؤ۔ چنانچہ ایک دن قابیل نے غصے میں آ کر حضرت حابیل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابیل بہت پریشان ہوا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے اور ان دونوں نے قابیل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور پھر اس نے زمین کورید کر دوسرے کوے کو اس میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنی بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابیل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں میں بس گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ کو حضرت شیس علیہ السلام کی بصارت ملی۔ چنانچہ حضرت شیس علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاص توجہ دی اور حضرت شیس علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیس علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا، اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابیل اور اس کے اولاد سے دور رہیں، اور مومنین کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھیں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا
تو حضرت آدم علیہ السلام یہی وصیتیں کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ چنانچہ حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ پھر اس واقعے کے کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ قابیل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے یہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ چنانچہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد وہ غلام یعنی شیطان عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے نئے نئے لباس تیار کرنے لگا۔ ان کو گانے بجانے کے آلات بنا کر دکھانے لگا۔ ان آلات پر ان کو ایسی آوازیں سنائی جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے وہ اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں کے ساتھ اختلاط کیا کرتی تھیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور ہی سے ان گانے باجوں اور مزامیر کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی جا کر دیکھوں کہ آخر وہاں کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ اس شخص نے چوری چھپے وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جس دن قابیل اور اس کی آل و اولاد فسق و فجور میں مبتلا تھی وہ شخص وہاں پہنچا، اور اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ اس حوالے سے روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، پر ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھیں، جبکہ قابیل کے آل و اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے پر ان کی عورتیں اور لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھیں۔ چنانچہ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر وہ شخص جب واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس حوالے سے خبر دی۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ مومنین کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے، اور ہجرت کر کے قابیل کے اولاد کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کے فتنے کے اندر مبتلا ہو گئے، اور یوں فسق و فجور کرنے لگے اور آپس میں زناکاریاں کرنے لگے، جس سے زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قابیل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتے اور اپنے بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کو قتل کرتے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ ناظرین محترم، یہ تمام روایات بنی اسرائیل سے لی گئی ہیں، جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بنی اسرائیل کی روایات میں سے کوئی روایات سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین گرامی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔